السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن اس سے جڑی افواہیں اور سازشیں اب جا کر کھل رہی ہیں۔ پاکستان کے منجے ہوئے سیاستدان جاوید ہاشمی، جن کو تحریک انصاف باغی کے نام سے پکارتی رہی ہے، آج انہی کے خلاف باغی ہو گئے۔ آرمی کے ڈسگرنٹل لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس جو تھے وہ ہر حالت میں راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے اور عمران خان کے ذریعے وہ پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے۔ ہمارے جو اسکرپٹ لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا کہ طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کی طرف بیٹھیں گے، آپ لوگ پیچھے بیٹھیں گے، پہلے قادری جا کے قبضہ کرے گا اسمبلی کے اندر، پیچھے ہم چلے جائیں گے اور وہاں جا کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں کہا کہ جوڈیشل مارشل لا 90 دن کا لگے گا اور وہ آ کے الیکشن کرا دیں گے اور ہماری پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ایک ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے جنرل طارق ان سب نے اسی دن ڈیزالو کرنا تھا۔ یہ باتیں ہمیں عمران خان بتا چکے تھے۔ میرے خیال میں جاوید ہاشمی اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیوب ٹیسٹ ہونا چاہیے عمران خان کا، میرا بھی ہو جائے تو پھر سامنے آ جائے گا کہ کس کے اندر کیپیسٹی ہے، ذہانت ہے۔ میں کہتا ہوں کمیشن ہونا چاہیے پوری قوم کے سامنے، قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں تقریباً 32 سال آمریت رہی۔ جب جمہوریت آئی تو تجزیہ نگاروں کو شکایت رہی کہ فوج سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھوں میں رکھتی رہی۔ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عمران خان کے دھرنے نے شریف حکومت کو کمزور کیا اور یوں سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی میں پاک فوج کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ دھرنے کے دوران تحریک انصاف کے صدر رہنے والے جاوید ہاشمی کے ان سنسنی خبر انکشاف کے بعد سوالات جنم لیتے ہیں، کیا عمران خان استعمال کیے گئے یا گمراہ ہو گئے؟ جاوید ہاشمی نے الزام لگایا کہ اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ججوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی تھیں اور عمران خان نے ان کو بتایا تھا کہ جسٹس ناصر الملک کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹایا جائے گا اور ایک نیوٹرل حکومت بنے گی اور پھر تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی۔ ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلاء سے، سب ججوں سے کیوں کی جاتی ہیں، کیا عذاب آ گیا تھا؟ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ باقاعدہ طور پر چھٹیوں پر نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمہ سنا جا رہا تھا۔ 14 اگست 2014 کو اس وقت کے سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضیٰ نے پٹیشن دائر کی تھی کہ ریاستی اداروں کی کسی بھی غیر آئینی قدم کو اٹھایا اگر وہ جائے تو اس کو روکا جائے۔ حالات کی نزاکت بھانپ کر اس درخواست کو سننے کے لیے چیف جسٹس ناصر الملک نے 5 رکنی بینچ بھی بنایا تھا اور ناظرین اس وقت دھرنا اپنے عروج پر تھا اور 30 اگست کی شام آپ سب کو پتا ہے تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جرمنی سے اس وقت کے سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضیٰ صاحب، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار مطیع اللہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل اعجاز اوان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے جو پٹیشن دائر کی تھی، کیا اس کے نتیجے کے اندر ججز نے ایک بینچ بٹھایا اور جو چھٹیاں تھیں یا جو ججز گئے ہوئے تھے اپنے اپنے شہروں میں ان کو منسوخ کر دیا گیا؟ وہ ماجرا کیا تھا کہ آپ پٹیشن سامنے لے کے آئے اور آپ نے خدشات کا اظہار کیا کہ جی یہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا غیر جمہوری سٹیپ اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے، اگست 2014 میں جو حالات تھے، بار اپریہنڈ کر رہی تھی کسی غیر دستوری قدم اٹھائے جانے کا فنکشنریز کی طرف سے،
اور اس حوالے سے گو کہ چھٹیاں تھیں، مگر چھٹیاں ایسا چھٹیوں کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا. ایسے تھا کہ بینچز جو ہے وہ تمام کے تمام اسلام آباد میں اویلیبل نہیں تھے، اور کچھ بینچ شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ لاہور میں تھے، کچھ دوسرے شاید صوبوں میں ہوں، اور کچھ ججز جو ہے اسلام آباد میں بھی موجود تھے. اگست کے شروع کے دن تھے. ناصر الملک صاحب اور کچھ سینئر ججز ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے کسی اور معاملے میں. تو اس میٹنگ کے دوران بات یہ ہوئی تھی کہ ہم چونکہ اپریہنڈ بار کر رہی تھی، اور میں ایک بار کے سب سے اہم عہدے پہ اس وقت منتخب ایک صدر تھا سپریم کورٹ بار کا، تو میں نے ناصر الملک صاحب کو کہا کہ یہ ججز جو ہے یہ آپ نے مختلف صوبوں میں کیا کر رہے ہیں، ان کو پرنسپل سیٹ پہ ہونا چاہیے. تو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، یہ ہمارے ذہن میں تھا. اور اگر یہ کہنا جاوید ہاشمی صاحب کا کہ کوئی جوڈیشل کو ہونے جا رہا تھا، یہ بالکل سراسر غلط ہے. مگر پھر آپ نے یہ پٹیشن دائر کیوں کی؟ چونکہ اس پٹیشن کے اندر آپ نے کہا کہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے، چونکہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہوں، کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں اور میں ان اداروں کو یا ان لوگوں کو ریسٹرین کروں جو شاید کوئی غیر جمہوری قدم اٹھانے والے تھے. وہ پٹیشن آپ کی خاصی ویگ تھی، میں نے پڑھی ہے. آپ کا کیا خدشہ تھا؟ آپ کے پاس کیا کوئی انفارمیشن تھی بطور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر؟ کچھ ایسے معاملات تھے جس کو شاید اس سٹیج پہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. اس میں کچھ لوگ انوالو تھے یقیناً، اور اس میں میری کچھ ذاتی نالج بھی تھی اس میں. اس حوالے سے وہ وقت جب کبھی آیا تو اس کا اظہار کروں گا. سر وقت تو آگے، اب تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وقت نہیں آیا؟ اس بات کا وقت نہیں آیا کہ میں ان لوگوں کے نام لے لوں، مگر یہ اس میں کچھ ایسا سیکشنز انوالو تھے جو کہ اس طرف معاملے کو لے جانا چاہ رہے تھے. تو وہ جلدی میں بنی ہوئی پٹیشن تھی، اور بالکل ڈائریکٹ کسی کا نام اس وقت نہیں لیا جا سکتا تھا. تو بہت جلدی میں یہ رات ہم نے بنائی تھی پٹیشن. ہمارے ہاں ایک خاتون سٹینو ہیں، ان کو میں نے گھر بلوایا، اور پھر باقی بار کے جو ہمارے ملازم جو تھے ان کو گھر بلوایا، اور ان کو گھر پہ رات میں جو ہے نا وہ پٹیشن بنی، اور صبح سویرے وہ فائل ہوئی ہے. وہ صرف ایک طرح سے ایک میسج کرنا تھا جوڈیشری کی طرف سے یا بار کی طرف سے کہ ہم جو ہے کسی بھی غیر دستوری، غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کی سختی سے مخالفت کریں گے. جب آپ نے کہا کہ جوڈیشری کی طرف سے ایک اشارہ کرنا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اشارہ ضروری تھا، اور جو جاوید ہاشمی نے انکشاف کیے ان میں کچھ سچائی ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب کو یہ علم نہیں ہے ان باتوں کا. وہ جوڈیشری کبھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کبھی انوالو نہیں رہی. کوئی جوڈیشل کو ہو یا اس میں جو ہے انہوں نے ان کا کوئی ٹیک اوور کرنے کا پلان ہو، میرا خیال ہے کہ پوری فوج بھی اس معاملے میں انوالو نہیں تھی. کچھ سیکشن ممکن ہے کہ انوالو ہو. ٹھیک. متی اللہ صاحب، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب اب کیوں یہ انکشاف کر رہے ہیں؟ پہلے بھی تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو ایک اور پروگرام ایکسپریس کے اندر ایک پروگرام کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے بڑی واضح طور پہ سب کچھ کہا، مگر تب تو انہوں نے طارق خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا تھا. دیکھیں، اس سے پہلے بھی جاوید ہاشمی صاحب بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں، اور وہ یہ جو بات کر رہے ہیں جوڈیشل کو کے حوالے سے جسٹس ناصر الملک کا جو نام لیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے خود سے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا. بالکل. تو یہ انہوں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ بات ضرور کی تھی. جی. اب کی بار جاوید ہاشمی صاحب کے جو انٹرویو میں بات اچھالی گئی، میرے خیال میں میڈیا کی طرف سے اٹھائی گئی. یہ اس لیے اٹھائی گئی کہ پہلے ان کی بات کا صحیح جواب نہیں دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے، اور ابھی بھی یہ سوال جو ہے جواب طلب تھا، اور اب کی بار بھی عمران خان نے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آرمی کی طرف سے چاہے جو بھی آرمی چیف ہو، چاہے جمہوریت پسند جنرل کیانی جیسا ہو جو ایکسٹینشن لے کے 6 سال پورا کر لے اور جو فوراً ہی تمام فوجی افسران کو سویلین محکموں سے واپس بھی بلا لے اور جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت اس طرح دے کہ اپنی سروس کے بعد ریٹائر ہو جائے توسیع لینے کے بعد، یا پھر جنرل راحیل شریف جیسا شریف جرنیل ہو کہ جو کہ اپنی صرف 3 سالہ مدت کے بعد ریٹائر ہو جائے. آرمی کی طرف سے ہمیشہ سے سویلین حکومتوں پہ دباؤ رکھا جاتا رہا ہے، اور اس میں جو یہ بھی اگر جنرل کیانی کے دور میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل ختم کر دیا گیا ہے. اب پولیٹیکل سیل وہ سیل نہیں رہا کہ جس کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دے. اب یہ پولیٹیکل جو تھنکنگ ہے یہ سرایت کر گئی ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی، اور چاہے وہ آئی ایس پی آر ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، آئی ایس آئی ہوں.
اب یہ ڈسکشنز آرمی کے اندر آرمی افسران کرتے رہتے ہیں ہر ادارے میں ریگارڈلیس آف دی نیچر آف دی انسٹیٹیوشن، اور اس وجہ سے چاہے دھرنا ہو یا دوسری پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوں، اس کے پیچھے بھی پہلے بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ اس طرح کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو ہے لوگ ان کے رابطے میں رہے ہیں۔ بریگیڈیئر سائمن شارف جو کہ پی ٹی آئی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے ہمارے اپنا گربان پروگرام میں انکشاف کیا کہ ایک آڈیو کیسٹ بھی پکڑی گئی تھی جو جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کے سامنے وزیر اعظم ہاؤس میں پلے کی گئی۔ اس کے بعد یہ انکشاف مشاہد اللہ نے بھی کیا جس وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور خواجہ آصف وزیر دفاع کی طرف سے نام لیے جاتے رہے۔ تو یہ اس میں کیا نیا انکشاف؟ خواجہ آصف صاحب نے سب سے پہلے انکشاف کیا تھا، انہوں نے تو باقاعدہ شجاع پاشا صاحب کا، ظہیر الاسلام جو سابق ISI چیف ہے، ان کا نام لے کے یہ باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی، لنڈن پلان کے پیچھے وہ تھے۔ جب بار بار آپ کے وزیر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کھل کے اس کے اوپر کوئی کمیشن یا کوئی تحقیقات کیوں نہیں کرتے، اور کیوں بار بار کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ؟ دیکھیں، ایک پیج پہ ہم ہیں بھی اور ایک بہتر پیج کی طرف جا بھی رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو آپ آج کر رہی ہیں، یہ 3 سال سے 3.5 سال سے ہمیں ان کا سامنا ہے، اور ہر 2 مہینے کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے آج سنا ہے آج کور کمانڈر کی میٹنگ کے اندر فلاں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک لفظ استعمال کرنے سے جمہوریت نہیں جاتی ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں آپ ایک پیج پہ ہیں، اور تب بھی آپ یہی کہتے تھے کہ آپ ایک پیج پہ ہیں، تو پھر آپ کے وزیر کیوں ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ آ کے وہ کہیں، اور آپ کے ایک وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا؟ تو آپ کے وزیروں کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ جی ہمارے خلاف کنسپریسی ہو رہی تھی، اور کنسپریسی کرنے والے ISI کے چیف تھے؟ میں تو آپ سے 2-3 باتیں کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی حکومت نے اپنا وقت گزارا ہے، ایک پچھلی حکومت پورا وقت گزار کے گئی ہے، اور یہ حکومت اپنا وقت گزار رہی ہے اور 4تھے سال میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ پورا وقت اپنا گزار کے جائے گی ان تمام باتوں کے باوجود جو آج یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب جب آئے تو ایک چیف تھے، پھر دوسرے چیف آئے، اب تیسرے چیف ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سب کے باوجود ہیں جو آپ یہ تمام باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں، اور جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر ایک کردار ادا کیا ہے جو عسکری بھی ہے اور ایک طرح سے سیاسی بھی ہے جو ہماری فوج نے ادا کیا ہے، لیکن اب وہ وقت بدل چکا ہے اور اس ٹرانزیشن کے اندر وقت لگے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کی بھی، سمجھتی ہیں ان تمام چیزوں کو کہ پاور جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ تو آپ حتمی طور پہ جو چیزیں، ایک سیکنڈ ٹھہریے، آپ تو ایک حتمی سوال پوچھ رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ریٹ آف چینج، تمام چیزوں کی تبدیلی کا ریٹ دیکھیں تو ہر لحاظ سے یہ خوش آئند ہے۔ احتساب کی بات ہوتی ہے، بار بار اس ملک کے اندر احتساب کی بات ہوتی ہے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اس پوری تحقیقات کے لیے اس کے اوپر کمیشن بٹھانا چاہیے، اور اب تو PTI بھی کہتی ہے کہ جاوید ہاشمی نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر کمیشن بٹھائے۔ تو کیا حکومت اس کے اوپر کمیشن بٹھانے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے جس پروگرام کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، وہ ٹیپ بھی چلائی، اس میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، یہ انہوں نے پروگرام میں کہا۔ تو عمران خان ان کی دعوت قبول کریں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قرآن سامنے رکھ کے ایک پروگرام کریں اور عوام کے سامنے جو بھی بات ہے اس کو سامنے لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہے بات، لیکن جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اس کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے، ذرا آپ وہ چلائیں اور پھر آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں ان کے اندر کوئی انکنسسٹنسی ہے؟ کوئی ایسا وقت تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی نہیں کھڑی ہونے والی؟ کوئی ایسا وقت تھا جب عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ایسی جمہوریت سے کیا لینا ہے جس میں ہم ہی نہ جیت سکیں؟ کوئی ایسا وقت تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مٹھائی بانٹیں گے اگر فوج آ کے ٹیک اوور کر لے؟ اگر یہ تمام وقت تھے تو آپ اس قدر ششدر کیوں ہیں اس بات پہ جو جاوید ہاشمی صاحب نے کیا؟ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، وہ تو آپ سے آپ حکومت ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے دیکھیے، حکومت کو ٹھوس رد عمل دکھائے نا۔ نہیں، آپ دیکھیے، بڑی واضح میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ جو بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے ابھی تو ہوا میں ہو رہی ہے نا، ابھی تو شام کا تھیٹر چل رہا ہے 8 بجے اور 10 بجے والا۔ جب یہ تھیٹر تھوڑا سا تھمے گا اور یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی، اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے، آپ ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ میں آج ٹی وی پہ ایک بات کر دوں اور وہ نے بنائے نا جی کمیشن، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب تھیٹر لگا رہے ہیں، میں نے تو 8 بجے اور 10 بجے والے ٹی وی پروگرامز کے تھیٹر میں، اچھا سر مجھے اجازت دیجیے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں پہلی بات نہیں، میڈم جاوید ہاشمی صاحب کو میں نے یہ نہیں کہا تو میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے ان پروگرامز پہ کہا ہے جہاں پہ یہ تمام تبصرے ہوتے ہیں اور یہ مقدمے اچھا، اب چلتے مجھے ہیں۔ اجازت دیجئے، اعجاز اعوان صاحب، اس وقت جو آپ کی عسکری قیادت ہے، خاص طور پہ بالخصوص طاہر خان صاحب جو ہیں، جنرل طاہر خان صاحب، انہوں نے ان سارے ایلیگیشنز کو رد کیا ہے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے چونکہ اس کے اندر ہماری فوج کا نام جو ہے وہ ڈریگ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کمیشن ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے الزامات آتے ہیں، وزیروں کے بھی آتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم تھیٹر لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، کیا اس کے اوپر کمیشن ہونی چاہیے تاکہ اس تھیٹر کے اندر کیا سچائی ہے اور کیا افسانہ ہے کھل کے سامنے آ جائے؟ منیز، تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ ہر بات پہ کمیشن بٹھایا جا بھی سکتا ہے اور بٹھانا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیاست میں اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی روایت اتنی پرانی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اس پہ کمیشن بٹھانے لگیں تو ہر دوسرے دن کمیشن اٹھانا پڑے گا، اور اگر قرآن اٹھانے کی بات ہو کہ قرآن رکھ کے بات کریں تو میں چونکہ بہت نزدیک سے تقریباً 40% پولیٹیشنز کو جانتا ہوں باوجود مائی ریسپانسبلٹیز، تو ان میں سے 40% تو پھر اسمبلیوں میں ہی نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ گھر بیٹھے ہوں گے یا جیل میں بیٹھے ہوں گے اگر قرآن پہ بات کرنے کی بات آ گئی تو۔ بات یہ ہے آپ نے کہ بہت گہری پاکستان نظر رکھی آرمی رہی ہے کے ان اوپر سیاستدانوں الزام، پہ، بہت گہری نظر رکھی رہی ہے جنرل صاحب، بہت گہری نظر رہی ہے میری ان پہ۔ جی جی، یہی بات ہو رہی ہے اس میں۔ جی، بات یہ ہے کہ ادارے پہ کیچڑ اچھالنا جب لوگ ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی، جب وہ فل اتھارٹی کے ساتھ اپنے اداروں کو لیڈ کر رہے تھے، چاہے چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف ہوں، اس وقت تو کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی، غالباً یہ جاوید ہاشمی صاحب اپنی سیاسی عدت پوری کر رہے تھے، اور اب جب وہ گھر چلے گئے ہیں تو یہ عدت سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ سٹیٹمنٹ داغ دی ہے۔ یقیناً اس کے اوپر مجھے ایک وقفہ، معاف انکوائری کریے ہونی گا آپ کی چاہیے۔ بات کو میں کاٹ رہی ہوں، میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سیریل لیکس کے ساتھ اب ہاشمی لیکس بھی سامنے آ گئی ہیں اور بہت کچھ کھلا ہے، بہت کچھ کھل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب۔ بریک سے پہلے میں نے آپ سے سر ایک سوال کیا تھا، یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جو عسکری قیادت ہے یا جو سابق فوجی ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک کمیشن بیٹھے تاکہ جو ایک الزام لگائے گئے ہیں عسکری قیادت کے اوپر وہ بھی سامنے آ جائیں کھل کے کہ یہ بات سچی تھی کہ غلط تھی؟ میرے خیال میں اتنے بونڈے الزامات جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جن میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور اس شخص سے کمیشن بٹھایا جاتا ہے یا انکوائری کی جاتی ہے، یا بات کہنے والا آدمی کریڈیبل ہو، یا جو بات کہی گئی ہے وہ کریڈیبل ہو، یا جس کے منہ سے سنی گئی ہے وہ کریڈیبل ہو۔ جب تینوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے جی کہ میں نے عمران خان سے یہ کہتے سنا کہ فلاں جنرل who is he to grade somebody as a disgruntled general, the one who is commanding a corps جس یہ نام لے رہا ہے، وہ نہ سپر سیڈ ہوئے تھے نہ ان کا کوئی نقصان ہوا تھا، اور وہ پاکستان کی ایلیٹ کور کو، اسٹرائک کور کو کمانڈ کر رہے تھے۔ how the hell this imbalanced person can grade him as disgruntled کہ جی اس disgruntled جرنیلوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور پھر پاکستان آرمی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ no corps commander in Pakistan army can dare plan a coup against the sitting army chief۔ یہ چھوٹی آرمی نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے، اور نہ یہ 1.5 کور کی آرمی ہے کہ جی کور کمانڈر کو پلان کر دے گا یوگینڈا کی طرح۔ اچھا تو سر پھر یہ بتائیے سر، میرا سوال آپ سے پھر سے وہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ان کے وزیر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے کہا کہ ایک ٹیپ جو تھی وہ پکڑی گئی، آئی بی نے وہ پکڑی، اور بلکہ اس کے اندر ظہیر الاسلام صاحب کی کانورسیشن تھی، اور اس کے اندر انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے جا کے وہ کانورسیشن رکھی جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ظہیر الاسلام صاحب کسی حد تک سپورٹ کر رہے تھے دھرنے کو۔ تو اتنی دفعہ یہ الزام آئے ہیں، میں پھر سے آپ سے وہ سوال کروں گی اور اس بار میں امید کرتی ہوں آپ سے جواب ملے گا، کمیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے ان سارے الزامات پہ کہ نہیں؟ آپ کا اپنا رائے کیا ہے
اس کے اوپر؟ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جس کے سامنے ٹیپ چلائی گئی اور وہ آفیسر جو ان کے انڈر کمانڈ ہے جس کو مقرر کرنے کی اور ریموو کرنے کی اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے، اگر یہ سوال آپ ان سے کریں تو بہتر ہوگا کہ جی آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کا سبارڈینیٹ پلاننگ کر رہا ہے، آپ اس کی ٹیپ سن رہے ہیں تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ مدت پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خلاف کوئی میرا سبارڈینیٹ پلان یہاں پہ متی اللہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مدت پوری کر رہے ہیں. چلے کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ہم نے دونوں جو اس کے اندر فریق ہیں اس پوری کنٹروورسی کے اندر، دونوں سے پوچھا کیا کمیشن بننی چاہیے، مگر دونوں اس کے اوپر ہمیں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت نہیں ہے، مگر اگر کمیشن بنتا بھی ہے، اگر کمیشن بنتا بھی ہے کامران صاحب تو یہ بتائیے اس کمیشن کے اندر بیٹھے گا کون؟ ادھر تو ججز کے اوپر انگلی اٹھ گئی ہے، ادھر میڈیا کے اوپر بھی انگلی اٹھ گئی ہے، ادھر سیاست دانوں کے اوپر بھی انگلی اٹھ گئی ہے، فوج کے اوپر بھی. تو آپ کس کو لائیں گے اس کمیشن کے اندر؟ دال میں کالا تو تھا. اب مسئلہ صرف یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہم جب کسی اور کی باری ہوتی ہے تو سچ بولتے ہیں، اپنی باری پہ سچ نہیں بولتے ہیں. یہاں پہ دوسرے ملکوں میں رواج یہ ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر سچ بتا دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو کمیشن اگر بیٹھا بھی، اگر کمیشن کسی کو بٹھا بھی لیں، چن بھی لیں، تو پھر جب ہم نے سچ نہیں بولنا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نتائج وہ ٹھیک نہیں آتے، تو پھر اس کے بعد ہم کمیشن پہ الزام تراشی شروع کر لیتے ہیں. مگر قطع کلامی معاف کامران صاحب، ابھی آپ کے پاس بھی کچھ نام ہے، تب آپ کو بھی کچھ چیزوں کا پتا تھا، آپ بھی تو کھل کے سامنے نہیں آ رہے. کتاب میں لکھا. دیکھیے نا بیوی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے ادھر ڈرتے بھی تو ہیں نا. اچھا مگر میں کہہ سکتی ہوں کہ متی اللہ جہاں صاحب جو ہے نا وہ کچھ کم ڈرتے ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں، اس کی بھی وجہ شاید یہ ہے کہ مجھے شاید مکمل انفارمیشن نہیں ہوتی. اچھا مگر ایک بات ہے، دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. اگر آج کامران مرتضیٰ صاحب جنہوں نے ایک جنرل مشرف کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف سپریم کورٹ بار نے ایک مہم چلائی اور اس ڈکٹیٹر کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اگر آج اس سپریم کورٹ بار کا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو میرے خیال میں اس سپریم کورٹ بار کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں کہ جنہوں نے کامران صاحب کو منتخب کیا. معذرت کے ساتھ آپ کے اگینسٹ کچھ نہیں، مجھے بار کے حوالے سے کامران صاحب آج آپ نے کچھ ناموں کا ذکر کیا، ان سے جواب لے لیں، پھر میں نے وقفے پہ جانا. جی کامران صاحب یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. پرپوز کیا، یہ بات آپ کو پتا ہے؟ جی کامران صاحب کے خلاف ایز اے ممبر پارلیمنٹ جو ہے نا، میں نے وجیہ الدین کو پرپوز کیا. جی صحیح، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ میں بھی رہا. تحریک میں ہر آدمی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. مگر آج آپ نام کیوں نہیں بتا رہے کامران صاحب؟ بتائیں آپ. ایک بھی ایڈوکیٹ جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا اس کو پرپوز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے اس کو پرپوز کیا. نہیں کامران صاحب، میرا سوال یہ ہے، آپ جس بار کے صدر ہیں وہ بار دنیا میں اس کا نام ہے، افتخار محمد چودھری کو بحال کروانے کے لیے اور جنرل مشرف کو بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے نام بتاتے ہوئے، اور آج جمہوریت ہے اور یہ سب ایک پیج پہ ہیں. جب وقت آئے گا تو وہ نام ڈسکلوز کریں گے. وہ ڈر کسی اور اس حوالے سے ڈر نہیں لگتا جس حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں. اس میں یہ کہ بعض ہمارے اپنے ساتھیوں کے بھی نام آتے ہیں، یہ پرابلم ہے. اچھا سر، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کا بھی نام آتا ہے، ایک بات تو ماننی پڑے گی، جب یہ بات کھل کے سامنے آئے تو بہت سارے تجزیہ نگاروں نے کھلا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی پالیسی میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی. انہوں نے کہا کہ فورن پالیسی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آپ نے اس کے بعد اپوائنٹ کیا. اچکزئی صاحب کو آپ نے اپوائنٹ کیا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے، آپ نے وہ سب کچھ واپس لے لیا. آپ نے کھلا ایک تجزیہ بھی آپ کی وزیروں سے ہوتا رہا کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں، اسے آگے نہیں جا سکتے. آج جب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے تو آپ اس بات کا تعین کریں گے کہ آپ کی حدیں کہاں تک ہیں اور کہاں کے ختم ہوتی؟ ماورا آئین حدیں نہیں ہونی. ہماری ایک تو جو پہلے آپ نے سوال پوچھا اس وقت میں اس کا صحیح جواب، یعنی وہ بات ابھی چل رہی تھی تو آپ آگے چلی گئیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کی انویسٹیگیشن کے لیے کوئی تھوڑے سے ثبوت، صرف بات کرنے سے تو ثبوت نہیں سامنے آتے. اگر کوئی بھی، چاہے وہ سپریم کورٹ کی بار کاؤنسل ہو، چاہے وہ ہاشمی صاحب ہوں، سب لوگ مقدم ہیں، چاہے جنرل صاحب ہوں، اگر کوئی شخص
کسی ثبوت کی شکل میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے آگے اور چاہتا ہے کہ حکومت انویسٹیگیشن کرے تو پھر تو حکومت کنسیڈر کرے گی نا. ایسے تھوڑی کر سکتی ہے حکومت کہ ہم شام کو بیٹھے, میں نے آپ کو کہا, آپ نے کہا کہ اس پہ کمیشن مقرر کر دو, کیوں نہیں کمیشن مقرر کرتے. ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز بھی اس کے اندر ملوث. دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ تھے یا نہیں تھے ہاشمی صاحب. مجھے یہ جو لگتا ہے کہ جو باتیں ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں یہی باتیں عمران خان صاحب تھرو آؤٹ کہتے چلے آئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب یہ گیم پلے کر رہے ہیں, اداروں کو استعمال کر رہے ہیں, اور اداروں استعمال ہو رہے ہیں یا یہ مجھے نہیں معلوم, یہ آپ نے کہا ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے لکھا, آپ نے جب کہا کہ استعمال ہو رہے ہیں, میں نے کہا ہو رہے ہیں, اگر کر رہے ہوئے تو پھر یہ بھی تو آپ ایک گنجائش پیدا کریں ذہن کے اندر. اگر عمران نہیں ہو سکتے, مجھے نہیں معلوم, یہ آپ کو معلوم ہوگا, لیکن جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارے ان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی تو کنسیڈر کریں کہ وہ یعنی کوئی بغیر وہ آ رہے ہیں اور برملا وہ 3 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی جمہوریت کو کیا کرنا ہے. وہ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا جب وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں. ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گی, چونکہ آپ میڈیا کے اوپر ایک نظر رکھتے ہیں اور آپ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں میڈیا کو, کیا اس کے میڈیا ہاؤسز ملوث تھے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز پہلے بتا دوں, مصدق صاحب کا پرابلم یہ ہے, یہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں, حکومت کے ترجمان ہیں, ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم اس لیے ہے کہ پاناما کے بڑے سنگین الزامات لگے, حکومت نے کمیشن نہیں بنایا. اب اگر آپ اس معاملے پہ کمیشن بنا دے تو لوگ کہیں گے دیکھو جی پاناما پہ تو بنایا نہیں, اس پہ کمیشن بنا دیا. اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس بات کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ ٹھوس ثبوت لے کر آئیں. اب یہ پاناما میں بھی ٹھوس ثبوت مانگ رہے ہیں اور اس میں بھی ٹھوس ثبوت مانگ رہے ہیں. پوری بات کرنے کا موقع دوں گی, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے متی اللہ جان صاحب نے کہا تھا کہ حکومت جاوید ہاشمی صاحب کے انکشافات پہ اسٹے کمیشن نہیں بٹھانا چاہتی, چونکہ انہوں نے پاناما کیس کے اوپر کمیشن نہیں بٹھایا, اور اب جب یہ اس کے اوپر کمیشن بٹھانے کا انسسٹ کریں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ پاناما کے اوپر آپ نے کیوں نہیں کمیشن بٹھایا. تو مصدق صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پاناما کا کیس آیا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آتے ہی کہا کہ میں ناصر الملک صاحب جو اسی وقت ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے تھے, ایک کمیشن تشکیل ان کو درخواست دے رہا ہوں کہ وہ کمیشن اس کی تحقیقات کریں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت اپوزیشن نے کیا سٹانس لیا تھا, اور اتنا زیادہ اس طرح کی زبان استعمال کی تھی کہ نہ صرف ناصر الملک بلکہ 3 دیگر ریٹائرڈ چیف جسٹس جو تھے وہ ہٹ گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایف آئی اے کے کسی شخص کے اوپر انگلی رکھتے ہیں, ہم جو آپ کی مرضی کا ہے, ایسا نہیں کہ کنسنسس میں ہو, جو آپ کی مرضی کا ہے تو ہم اس سے انویسٹیگیشن کرواتے ہیں. تو اس سے بھی وہ ہٹ گئے. انہوں نے پھر اٹیک ایف آئی اے کو اور نیب کو کرنا شروع کر دیا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس کو ایک یونیلیٹرلی ایک لیٹر لکھ دیا کہ آپ اس کی تفتیش کیجئے. تو اس پہ پھر اعتراض اٹھ گیا کہ یہ اعتراض اٹھ گیا. اب بھی میرا خیال میں آپ کا موقف یہ ہے کہ کمیشن جو ہے ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں. ابھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ چھٹیوں سے 2 دن پہلے وزیر اعظم کا موقف کیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس ایویڈنس کی بنیاد پہ تو فیصلہ کر دیجئے. آپ کمیشن مقرر کرنا چاہتے ہیں عدالتی تحقیقاتی کمیشن, تو آپ وہ مقرر کر دیں. اور پی ٹی آئی کا موقف کیا تھا کہ اگر آپ نے کمیشن مقرر نہیں کیا, جو انہوں نے اپنے صفحہ 20 کی پہلی اپنی استدعا میں لکھا ہوا ہے, تو ہم شہر کو بند کر دیں گے. پھر آخر میں کہا کہ اگر آپ نے کمیشن مقرر کیا تو ہم بوائے کاٹ کر دیں گے. اچھا مگر مصدق صاحب یہ بتائیے, میں سمجھ گئی ہوں, چلے مان لیتے ہیں, مگر پھر آپ لوگ اس معاملات کے اوپر کیوں نہیں کمیشن؟ دیکھیں میں آپ کو میں نے بڑی, کیونکہ آپ کے وزیر بار بار یہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں بات وہی بار بار سامنے آتی ہے کہ جب کوئی ٹھوس بات سامنے آئے نا, ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا صاحب نے جو بات کی, مشاہد اللہ نے جو بات کی, آپ نے ان وزیروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ کیوں نہیں درج کیا؟ انہوں نے اداروں کو بدنام کیوں کیا؟ اگر ٹھوس نہیں تھی تو ایک وزیر کے لیول پہ یہ باتیں کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ چلے آرمی ایکٹ کے تحت تو آرمی کرے گی مقدمے, نہیں تو یہ حکومت کا ڈیسیژن نہیں ہوتا. حکومت تو آرمی نہیں ہے. اچھا یہ فیصلہ آرمی کرتی ہے. نہیں آپ آرمی ایکٹ, یہ مقدمے جو ہیں آرمی, بھائی آرمی ایکٹ. اچھا ادھر مجھے آپ سب کو ایک ہاشمی صاحب کی ایک ساؤنڈ بائٹ چلوانی ہے, پھر اعجاز اوان صاحب کی جانب بھی جانا ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیوں اسکرپٹ کا اینڈ نہیں ہوا, وہ دیکھتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں. جی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 200 وہاں سے موٹر سائیکلیں چلیں گی تو 2000 اور یہاں پہ 5 لاکھ آدمی ہم لائیں گے. میں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ہو رہا, امپائر کی انگلی کا اشارہ. اس نے کہا ہم نے جو ان سے کمٹمنٹ کی تھی
ये लफ्ज़ थे, वो कमेंटमेंट हमने पूरी नहीं की तो वो कैसे आएंगे आगे? तो ये एक एक कदम के ऊपर ये सारा जो था ये गाइड किया जा रहा था। इसके बारे में हर एक ने कहा, स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, स्क्रिप्ट लिखा गया था और चूंकि लोग नाकाफी थे इसी वजह से स्क्रिप्ट का एंड नहीं हो पाया, ये कहते हैं जावेद हाशमी साहब। आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे? देखिए, मैं तो इनको एक इंतहाई अहमकाना स्टेटमेंट से ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि अगर इस शख्स के मॉरल्स को इतने स्ट्रांग होते तो जब ये रास्ते में इसको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और उसके बावजूद ये यहाँ आने के बावजूद कंटेनर पे खड़ा था, तो उस वक्त इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करता और कंटेनर पे ये ऐलान करके चला जाता कि ये खिचड़ी पक रही है, ये जो मेजर जनरल मेरी बात सुने, 30 अगस्त से पहले, सर ये नहीं किया था, प्लीज मेरी बात सुनिए। वो अलग हो गए थे, मुल्तान चले गए थे, कहा कि मेरा पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं चाहता था कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट के बाहर आके बैठे, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये जो आज बातें की हैं ये उस वक्त खड़े होकर बातें इधर मौजूद रहे थे। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, इधर आए थे, कंटेनर पे खड़े हुए थे। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, लेकिन ये पिम्स में जाके एडमिट हुए और पिम्स में एडमिशन के बाद ये रवाना हो गए मुल्तान। इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होके किसी किस्म के इस तरह के ख्यालात का इजहार नहीं किया था, बट नॉनदलेस बात ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पे की थी उन्होंने मुल्तान से और मुस्ताफी हो गए थे। इमरान खान साहब ने कहा था मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रही। जी हुए होंगे, देखिए इनका रास्ता कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि हमारे मुल्क की अनफॉर्चुनेट तारीख में जब भी 3 कू हुए तो इतनी डीप प्लानिंग नहीं करनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट भी कंस्पायर करे, ISI भी कंस्पायर करे, पाकिस्तान आर्मी भी कंस्पायर करे, लोग भी सड़कों पे निकले और फिर ये जमहूरियत बैठी रहे यहाँ पे और ये वजीर आजम इतने मजबूत हैं। इट कुड हैव बीन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बात सिर्फ ये तो बड़ी कंटेम्पचुअस बात कर रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है। अच्छा आप कह रहे हैं, एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं इट कुड हैव बीन अ मैटर ऑफ, मेरी बात सुने ना, आप कह रहे हैं इट कुड बी अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बात सुने ना भाई, किस किस्म का किस तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरा बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आई वांट टू ब्रिंग इन कामरान साहब। माइंडसेट है जब ये मेरी बात सुने, जब पॉलिटिशियन ये क्या गुफ्तगू, अब आप बताइए इस गुफ्तगू के बाद के 10 मिनट में बात है, इसके बाद क्या बात की? कामरान साहब आई वुड लाइक यू टू कंक्लूड, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इजाज़त साहब इजाज़त अगर आप दीजिए ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी साजिश कर रहा था, ISI कंस्पायर कर रही थी और आर्मी भी कंस्पायर कर रही थी, कामरान लेकिन साहब ये बैठे लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिल्कुल जी जी हाँ, ये जो है ना वो कुछ सेक्शन ऐसे थे जो हालात ऐसे पैदा करना चाहते थे कि इतनी कैजुअलिटीज हो जाए जिसके नतीजे में कोई मामला इस तरह से वो किए जाएं। ये हद तक बात जो है मुझे दुरुस्त लगती है और मेरी अपनी भी जो है ना वो जो एप्रीहेंशन इसको कह लीजिए स्टेज पे, कि एप्रीहेंशन यही था कि इस तरह के मामला पैदा किए जाएं कि कल जो है ना वो कू का एक बहाना बनाया जा सके और वो क़यादत, वो फौज की वो क़यादत जो कि उस मामले में इन्वॉल्व नहीं थी, उनके सामने ये मामला इस तरह से पेश किया जाए कि अब तो ये हो गया तो अब क्या किया जाए। लेकिन मैं ये आखिरी बात, अच्छा कि आर्मी वाज नॉट पार्ट ऑफ इट ना, वो कह रहे हैं कुछ अनासिर ऐसे थे, उसका एक हिस्सा इसका पार्ट था। नहीं अनासिर देखो, आउट ऑफ यूनिफॉर्म आंसर कोई आंसर नहीं होता। अच्छा एक मिनट, दरिया के अंदर बैरून दरिया कुछ नॉट कंस्पायरिंग। किसी हद तक लोग शामिल थे इसमें, किसी हद तक लोग शामिल थे। लास्ट कमेंट, हमारी जो तारीख है, हमारी जो हिस्ट्री है, चाहे यूब खान का मार्शल है, ज़िया-उल हक का प्राइम मिनिस्टर की फांसी है, चाहे 12 अक्टूबर की फौजी बगावत है, जो कारगिल हुआ, इस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये कहना कि ये स्पेकुलेशंस रबिश हैं या अहमकाना हैं, मेरे ख्याल में ये सोच अहमकाना है और इसके ऊपर तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सियासी तहकीकात होना हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में आने का। तहकीकात होना हो, मगर बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर जो पसे पर्दा होती हैं, कभी सामने नहीं आती, मगर क्या इनके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।